बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रात 12 बजे का वक्त था और मैं गुजरांवाला से वापस लाहौर की तरफ जा रहा था। मैं आज सारा दिन ड्यूटी करता रहा था और कल भी मेरा सारा दिन लाहौर में मसरूफ़ गुजरा था। यही सब सोचते हुए मैं ड्राइविंग कर रहा था। मैं इस वक्त सख्त थका हुआ था। नींद और थकावट से मेरी आंखें बोझल हो रही थी कि अचानक ऐसे लगा जैसे कोई सामने आ गया हो और गाड़ी से टकरा गया हो। मैंने चौंक कर ब्रेक लगाई और जल्दी से बाहर भाग कर देखा तो वो वाकई एक लड़की थी जो गाड़ी के बोनट से टकराकर बेहोश हो चुकी थी। मैं डॉक्टर होने के नाते समझ गया कि इसको इतनी चोट नहीं लगी और वो सिर्फ एक असाबी झटके के तहत बेहोश हो गई है। जाने वो बेचारी कौन थी और रात के इस पहर जाने कहाँ से भागती हुई मेरी गाड़ी से टकरा गई थी। एक लम्हे को मैं डर गया था क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सी वारदातें सुन रखी थीं जिनमें गाड़ी रुकवाने के लिए कोई अचानक गाड़ी के सामने आकर बेहोश होने की अदाकारी करता था और फिर जब गाड़ी वाला गाड़ी से बाहर निकलता तो वो उसे लूट लेते। शायद मैंने गाड़ी से बाहर निकलकर गलती कर दी थी। मैंने वापस गाड़ी में जाने का इरादा किया मगर फिर सोचा कि अगर ऐसी बात होती तो अब तक उस लड़की के साथी आसपास से निकलकर आ चुके होते। इसका मतलब था कि वो लड़की वाकई में किसी मुसीबत से भागती हुई मेरी गाड़ी से आ टकराई थी। मैं कशमकश में पड़ गया था। ये अजीब मुसीबत मेरे गले पड़ गई थी। मुझे जल्द अज जल्द लाहौर पहुंचना था और अब ये लड़की, अब इसको यूं छोड़कर भी नहीं जा सकता था। मैंने गाड़ी से पानी की बोतल निकाली और उसके चेहरे पर पानी छिड़का तो वो होश में आई। मैंने सुकून का सांस लिया। मैंने उस लड़की से पूछा कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रही है। कुछ पल तो वो टिकटिकी बांध कर मेरी तरफ देखती रही जैसे याद करने की कोशिश कर रही हो। फिर एकदम वो डर के पीछे हटी। सड़क के दोनों तरफ आबादी थी और फिर एकदम ऐसा लगा जैसे कुछ लोग दूर से भागते हुए आ रहे हैं। वो लड़की डर गई और मुझे कहने लगी, प्लीज़ मुझे बचा ले, वो सब लोग मेरे पीछे हैं, मुझे बचा ले। वो रोने लगी। मैंने उसका हुलिया देखा तो वो देहातन औरतों वाला था मगर उसका बात करने का अंदाज बता रहा था कि वो काफ़ी पढ़ी लिखी है। वो लोग जो उस लड़की के पीछे थे वो नज़दीक आते जा रहे थे। मैंने बगैर कुछ सोचे समझे उसे गाड़ी में बिठाया और खुद भी गाड़ी में बैठ गया मगर तब तक वो लोग गाड़ी के पास पहुंच चुके थे। एक आदमी गाड़ी के शीशे को ज़ोर ज़ोर से बजाकर कहने लगा, मेरी औरत को बाहर निकालो। गालबन वो उस लड़की का शौहर था। वो लड़की कहने लगी, प्लीज़ गाड़ी चलाएं, ये लोग बहुत ख़तरनाक हैं, कुछ कर गुजरेंगे। मुझे उसकी बात मानने में ही आफियत महसूस हुई। मैंने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और भागते हुए वहाँ से चला गया। कुछ ही देर में हम वहाँ से दूर निकल आए थे। मैंने उस लड़की से पूछा, मुझे बताओ तुम कौन हो और क्या है ये सब। मगर जब कोई जवाब न मिला तो देखा कि वो सो चुकी थी। थोड़ी देर बाद जब हम लाहौर की हदूद में दाखिल हो गए तो मैंने पूछा कि मैडम आपको कहाँ ड्रॉप करूँ। वो कहने लगी, मेरी खाला का घर है यहाँ, उनके यहाँ छोड़ दें। लेकिन जब हम उनके दिए पते पर पहुंचे तो वहाँ ताला लगा हुआ था। वो रोने लगी, अब मैं कहाँ जाऊंगी। मुझे तजस्सुस तो हो रहा था कि उस लड़की की क्या कहानी है जो यूं उसे आधी रात को अपने घर से निकलना पड़ा। हम दोनों सड़क पर यूं ही खड़े थे कि अचानक दो पुलिस वाले हमारे करीब आकर हमें शक की नज़रों से देखने लगे। मैं समझ गया कि वो हमें गलत समझ रहे हैं। अब अगर मैं उन्हें सारी बात बताता कि मैं रात के इस पहर इस लड़की की मदद के लिए ख्वार हो रहा हूँ तो वो कभी मेरा यकीन नहीं करते। इसलिए मुझे झूठ कहना पड़ा कि ये मेरी बीवी है। उन लोगों को भी शायद हम पर शक हो गया था, इसलिए कहने लगे, आप अपनी बीवी को लेकर गाड़ी में बैठें और घर जाएं। हम आपके पीछे हैं ताकि आपको हिफाजत से घर पहुंचा सकें। मैं बुरी तरह से फंस गया था कि अब ये क्या नई मुसीबत है। वो पुलिस वाले शिकार की तलाश में थे और मैं उन्हें कोई मौका देकर अपनी इज्जत पर हर्फ नहीं ला सकता था। इसलिए उस लड़की को इशारा किया कि गाड़ी में बैठो। मैंने उससे कहा, देखो तुम्हें इस वक्त घर चलना चाहिए, तुम्हारी खाला तो यहाँ है नहीं और मैं तुम्हें सड़क पर छोड़ नहीं सकता। मेरे घर में मुलाजमा और मुलाजिम हर वक्त मौजूद रहते हैं। तुम मुलाजमा के साथ सर्वेंट क्वार्टर में रात गुजार लेना और सुबह को जहाँ जाना हुआ वहाँ चली जाना। वो लड़की मान गई और यूं वो पुलिस वाले हमें घर में जाते देखकर मायूसी से पलट गए। मैं एक डॉक्टर होने के साथ साथ अदबी शख्सियत भी था और बाकायदगी से अखबार में कॉलम लिखता था। उस लड़की की सूरत मुझे शायद नई कहानी मिलने वाली थी। इसलिए घर आते ही मैंने उससे कहा कि तुम मुझे अपनी कहानी सुना सकती हो, तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। वो भी शायद यही चाहती थी कि किसी को अपनी दास्तान सुना सके।
اس لیے اپنی کہانی بتانے لگی۔ میرا نام انیلا ہے اور میرا تعلق گجرانوالہ سے ہے۔ میں اپنے والدین کی بے حد لاڈلی بیٹی ہوں۔ مجھ سے بڑا ایک بھائی ہے، وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ ہم صرف 2 بہن بھائی ہی ہیں۔ میرے والد کی گجرانوالہ میں کئی فیکٹریاں ہیں اور ہم ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ہماری زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، جب تک کہ میرے بھائی کی زندگی میں ایک لڑکی نہیں آ گئی۔ میں نے بہت جلد بھائی کے رویے میں تبدیلی نوٹ کی تھی کہ اب وہ ہمارے ساتھ پہلے کی طرح وقت نہیں گزارتا تھا، بلکہ سارا دن باہر وقت گزارتا تھا، اور اگر گھر پر بھی ہوتا تو سارا وقت فون پر لگا رہتا تھا۔ میں نے امی بابا کو کئی بار کہا کہ بھائی کسی لڑکی کے ساتھ لگا رہتا ہے، اس کو روک لیں، مگر امی بابا کو اپنی تربیت پر بہت ناز تھا کہ ان کا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا۔ مگر پھر ایک دن انہوں نے بھی دیکھ لیا۔ اس دن میری سالگرہ تھی اور ہم چاروں اکٹھے ہمیشہ میری سالگرہ مناتے تھے، مگر یہ پہلی بار تھا کہ میرا بھائی میری سالگرہ پر نہیں تھا۔ میں نے اپنے مما بابا کو کہا کہ آج باہر کسی ہوٹل میں کھانا کھا کر آتے ہیں۔ ہم جس ہوٹل میں کھانا کھانے گئے تھے، وہاں جب بھائی کو کسی لڑکی کے ساتھ کھانا کھاتے دیکھا، تب امی بابا کو یقین ہوا کہ بھائی کسی لڑکی کے چکر میں ہے۔ بھائی نے بھی ہمیں دیکھ لیا تھا۔ وہ ہمارے پیچھے پیچھے ہی گھر آ گیا۔ وہ شرمندہ ہوئے بغیر کہنے لگا کہ وہ لڑکی سے پچھلے کئی سال سے تعلق میں ہے اور اسی سے شادی کرے گا، جبکہ اس کا رشتہ ہم خالہ کی طرف کرنے کا سوچے بیٹھے تھے۔ امی نے اس لڑکی کو بہو بنانے سے منع کیا تو بھائی چپ کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کو یوں چپ دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی تھی، کیونکہ میں اس کی فطرت سے آگاہ تھی۔ وہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا، اور ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ اپنی بات منوانے کے لیے وہ ضد نہ کرتا۔ میں پریشان ہو گئی کہ اب جانے کیا ہوگا، اور ایک دن آخر میرے بدترین خدشوں کی تصدیق ہو گئی۔ وہ اس لڑکی کو میری بھابھی بنا کر گھر لے آیا۔ اس نے کسی کو بھی بغیر بتائے کورٹ میرج کر لی تھی۔ بابا چاہتے تھے کہ اسے معاف نہ کریں اور گھر سے باہر نکال دیں، مگر امی آڑے آ گئیں۔ وہ بھائی سے بہت پیار کرتی تھی اور اس سے دور نہیں رہ سکتی تھی۔ امی نے بابا کو انتہائی فیصلہ کرنے سے روک لیا تھا اور بھابھی کو قبول کر لیا تھا۔ شادی کے بعد میرا بھائی بہت خوش رہنے لگا اور اب وہ پہلے کی طرح میرا خیال رکھنے لگا تھا۔ امی ابو بھی خوش تھے کہ وہ پہلے کی طرح ہو گیا ہے۔ وہ کہتا کہ ایسا میری بیوی کی وجہ سے ہے، لیکن مجھے اپنی بھابھی بالکل اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ عجیب سی فطرت کی مالکن تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ اچھی ہونے کا دکھاوا کرتی ہے۔ 1-2 بار میں نے اس سے اس کے گھر والوں کا پوچھا تو اس نے بات ہی ٹال دی اور کہا کہ میں نے اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف شادی کی تھی، اس لیے انہوں نے گھر سے نکال دیا۔ اس نے کہا کہ اس کا کسی سے رابطہ نہیں تھا، مگر میں نے خود اسے کئی بار اپنی ماں سے بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ انہی دنوں وہ امید سے ہو گئی۔ اماں اور بھائی نے تو اسے ہاتھ کا چھالا ہی بنا لیا تھا۔ 7 مہینے گزر گئے۔ امی بابا کو عمرے کے لیے جانا پڑ گیا۔ وہ بھابھی کی ذمہ داری مجھے دے کر گئے تھے۔ بھابھی کا رویہ اب مجھ سے بہت اچھا ہو گیا تھا، یا شاید میں نے بدگمانی دل سے نکال دی تھی۔ جو بھی تھا، مجھے خوشی تھی کہ میں پھپھو بننے والی ہوں۔ بھابھی چیک اپ کرنے کے لیے جاتی تھی۔ بھابھی کو 9واں مہینہ تھا جب اچانک خبر ملی کہ اس کی امی کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ بیچاری بہت روئی اور لاہور جانے کی ضد کی۔ اس کی حالت کے پیش نظر بھائی نہیں مان رہے تھے، مگر میں نے کہا کہ ڈاکٹر نے اگلے ہفتے کی تاریخ دی ہے ڈیلیوری کی اور سب نارمل ہے۔ ہم بھابھی کو لے کر چلے جاتے ہیں، اور ویسے بھی گاڑی میں ہی جانا ہے۔ ہم لاہور کو نکل گئے۔ راستے میں بھابھی کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ شاید ڈیلیوری کا وقت آ گیا تھا۔ میں اور بھائی گھبرا گئے۔ آس پاس کچی آبادی تھی اور کوئی بھی ڈاکٹر نہیں تھا۔ ہم گاڑی کو آبادی میں لے گئے کہ شاید وہاں کوئی دائی مل جائے۔ وہاں سارے کچے مکان تھے۔ میں نے چیخ کر ساری عورتوں کو اکٹھا کر لیا اور ان سے دائی کے متعلق پوچھا۔ خوش قسمتی سے وہ دیہاتن عورتیں راضی ہو گئیں اور کہنے لگیں کیس خراب ہے، ہم بھاری معاوضہ لیں گی۔ میں نے کہا جتنے پیسے چاہیں لے لیں، مگر میری بھابھی کو دیکھ لیں۔ وہ بھابھی کو ایک گھر میں لے گئیں اور بھابھی نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا۔ ہم نے شکر کیا کہ ماں اور بچہ دونوں ٹھیک تھے۔ جب ہم ان عورتوں کو پیسے دینے لگے تو انہوں نے عجیب انداز میں کہا ہمیں معاوضہ چاہیے، مگر پیسوں کی شکل میں نہیں۔ میں نے اور بھائی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور کہا پھر کیا چاہیے؟ مجھے لگا شاید میں نے اور بھابھی نے جو سونے کا زیور پہن رکھا ہے ان کو وہ چاہیے، مگر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب ان عورتوں نے میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ ہمیں یہ لڑکی چاہیے۔ میرے بھائی نے غصے سے کہا یہ کیا گھٹیا مذاق ہے، میں اپنی بہن کو کیوں دوں گا آپ لوگوں کو، یہ پکڑو پیسے۔ میرے بھائی نے پیسے دیے، مگر ان عورتوں نے مجھے پکڑ لیا۔ میرے ہوش اڑ گئے۔
میری بھابھی ابھی تک اسی گھر میں تھی اور اب ان عورتوں نے مجھے بھی پکڑ لیا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک کچے سے مکان میں لے گئی، ایک کمرے میں لا کر پٹخا تو میری جان نکل گئی کہ وہاں بستر پر مسحری سجی ہوئی تھی۔ ایک عورت کہنے لگی، ہمارے قبیلے کی آج ایک نوجوان لڑکی فوت ہوئی ہے، کل اس کا نکاح تھا، اب کل ہم تمہیں اس کی جگہ رخصت کریں گے کیونکہ تم اس لڑکی کی ہم شکل ہو۔ میں نے اپنے آپ کو چھڑوانے کی بہت کوشش کی مگر ان عورتوں نے مجھے بستر پر دھکا دے دیا۔ ایک عورت کہنے لگی، اگر تو چاہتی ہے کہ تیرا بھائی اور بھابھی اپنے بچے کے ساتھ صحیح سلامت یہاں سے نکل جائیں تو انہیں جانے کا کہہ اور خود یہیں رک، ورنہ پھر جو ہوگا بہت برا ہوگا۔ اپنے نومولود بھتیجے کی خاطر میں نے بھائی کو کہا کہ تم بھابھی اور اپنے بچے کو لے کر چلے جاؤ۔ میرا بھائی بھی مجبور تھا، کہنے لگا تم فکر مت کرو، میں جاتا ہوں اور پولیس کو لے کر آتا ہوں۔ ان عورتوں نے ہم سب کے موبائل بھی چھین لیے تھے، جانے وہ کیا چاہتی تھی، وہ سب تو مجھے نفسیاتی لگ رہی تھی۔ مجھے امید تھی کہ تھوڑی ہی دیر میں میرا بھائی پولیس کو لے کر آ جائے گا، مگر ان عورتوں نے چالاکی کی، مجھے کہیں اور لے جانا چاہتی تھیں تاکہ پولیس آئے بھی تو ان کو کچھ نہ ملے۔ انہوں نے مجھے ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک گاڑی میں ڈالا اور دوسری آبادی میں لے آئے اور کمرے میں جا کر قید کر دیا۔ میرا بھائی یقیناً پولیس لے کر پہنچا ہوگا، مگر میں وہاں ہوتی تو ملتی۔ مجھے اب تک سمجھ نہیں آیا تھا کہ مجھے یوں اغوا کرنے کا کیا مقصد ہے، میں نے بھلا ان عورتوں کا کیا بگاڑا ہے۔ کچھ تھا ایسا جو مجھے سمجھ نہیں آیا تھا۔ 4-5 دن یوں ہی گزر گئے۔ وہ عورتیں مجھے شادی کے لیے روز راضی کرنے کی کوشش کرتی تھیں، مجھے مارتی تھیں، مگر میں ہاں نہیں کرتی تھی۔ میں بس ہر وقت وہاں سے بھاگنے کے پلانز بناتی رہتی تھی۔ پھر آخر مجھے موقع مل گیا۔ اس دن وہ سب برادری والے کسی کی شادی پر گئے ہوئے تھے۔ گھر میں صرف ملازمہ تھی جسے وہ میری نگرانی کے لیے چھوڑ کر گئے تھے۔ جس سے ہی وہ ملازمہ مجھے کھانا دینے آئے، میں نے فوراً اس کے سر پر ٹرے الٹ دی۔ جب تک وہ سنبھالتی میں اسے دھکا دے کر باہر بھاگ چکی تھی۔ میں نے سڑک پر آتے ہی لفٹ مانگی اور لوگوں سے مدد مانگ مانگ کر اپنے گھر پہنچی۔ مجھے سامنے دیکھ کر میرے بھائی اور بھابھی دنگ رہ گئے۔ میرے بھائی نے بھاگ کر مجھے گلے سے لگایا اور ابھی اس نے یہیں تک کہانی سنائی تھی کہ ملازمہ نے آ کر کھانا لگنے کی اطلاع دی۔ میں نے انیلا کے ساتھ کھانا کھایا۔ میں باقی کی کہانی سننے کے لیے بہت بے چین تھا، مگر میں نے محسوس کیا کہ وہ بیچاری کافی تھک گئی ہے۔ مجھے اس کی کہانی بہت سسپینسفل لگ رہی تھی۔ اس کی کہانی بالکل ویسی نہیں تھی جیسی فلموں اور ڈراموں کی ہوتی ہے، تجسس سے بھرپور۔ میں چاہتا تو یہی تھا کہ اس سے باقی کی داستان سنوں کہ اگر وہ اپنے گھر پہنچ ہی گئی تھی تو دوبارہ اس حال کو کیسے پہنچی، مگر اس کے آرام کی غرض سے کہا کہ تم جا کر سو جاؤ، تم سے باقی کی کہانی میں بعد میں سن لوں گا۔ تو وہ میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے ملازمہ کے ساتھ سونے چلی گئی۔ میں اپنے کمرے میں سونے آ گیا۔ انیلا مجھے لاہور اور گجرانوالہ کے بیچ راستے میں ملی تھی۔ وہ کچی آبادی سے بھاگتی ہوئی آئی تھی اور جو لوگ اس کے پیچھے تھے وہ بھی دیہاتی تھے۔ میرا محتاط اندازہ تو یہی تھا کہ انیلا پہلے جن لوگوں کے چنگل سے بچ کر نکلی تھی پھر انہی کے ہاتھ چڑھ گئی تھی، مگر کیسے؟ وہ تو بحفاظت اپنے گھر پہنچ گئی تھی۔ پھر اب کیا ہو گیا تھا؟ یہی سب سوچتے میں نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ صبح مجھے 7 بجے ہی اسپتال جانا پڑا کیونکہ میں ایک آپریشن کے سلسلے میں لاہور آیا تھا، اس لیے صبح مجھے اس مریض کے معائنے کے لیے جانا تھا۔ 12 بجے میری واپسی ہوئی تو مجھے گھر آتے ہی انیلا کے بارے میں یاد آیا۔ صبح سے تو میں اسے بھول ہی چکا تھا۔ وہ جاگ چکی تھی اور میرے پاس آ کر کہنے لگی، آپ مجھے کچھ پیسے دے دیں تاکہ میں گجرانوالہ جا سکوں۔ آج میری ممی بابا عمرے سے واپس آئیں گے، اگر انہوں نے مجھے گھر پر نہیں پایا تو وہ پریشان ہو جائیں گے۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی پیسے اس کو پکڑا دیے اور کہا، جب تم اپنے گھر خیریت سے پہنچ جاؤ تو مجھے کال ضرور کر کے اپنی خیریت کا بتانا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ میں نے کہا، میں آپ کو ٹرین تک چھوڑاتا ہوں، تو وہ مان گئی۔ جیسے ہی ہم گیٹ سے باہر نکل کر گاڑی کے پاس پہنچے تو کچھ لوگ اچانک ہماری طرف بڑھے۔ میں حیران ہوا کہ یہ کون لوگ ہیں، مگر انیلا نے ان کو دیکھتے ہی خوشی سے چیخ ماری اور بھاگ کر بابا کہتے ہوئے ایک آدمی کے گلے جا کر لگی، تو اس آدمی نے انیلا کو دھکا دیا۔ اس آدمی کے ساتھ ایک عورت بھی تھی جو شاید انیلا کی ماں تھی۔ وہ لوگ ادھر کیسے؟ اور اس آدمی نے انیلا کو دھکا کیوں دیا؟ وہ بیچاری ہکا بکا رہ گئی، اس سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ وہ کہنے لگا، تیری بھابھی نے سب بتا دیا کہ تو گھر سے بھاگ گئی ہے۔ تو میں نے یقین نہیں کیا، مگر ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مجھے یقین آ گیا ہے۔ اس کی ماں کہنے لگی، اگر تمہیں پسند کی شادی کرنی تھی تو مجھے بتاتی، میں خود تمہاری شادی کرواتی جہاں تم کہتی، مگر یوں بھاگ کر ہماری عزت کیوں خراب کی؟
अनीला तो सुन हुई खड़ी थी, जबकि मैं सोच रहा था कि ये उसको भागी हुई लड़की क्यों कह रहे हैं। क्या अनीला ने मुझे अपने बारे में सब झूठ बताया है? मैं वहीं खड़ा उलझने लगा कि क्या सच है और क्या झूठ। वो बेचारी अपनी माँ और बाप को बार बार कुछ समझा रही थी, मगर उसके बाप ने उसे धक्का देकर खुद से दूर कर दिया और खुद गाड़ी में बैठकर चले गए। उनकी बातों से मैं यही समझा था कि वो समझ रहे हैं कि अनीला घर से भाग चुकी है और शायद मेरे साथ भागी है। ये कहानी तो नए नए मोड़ ले रही थी। रात से अब तक मैं समझ ही नहीं पाया था कि हुआ क्या है और क्या होने जा रहा है। एक और सवाल जो मुझे चौंकाई दे रहा था वो ये था कि उसके माँ बाप को कैसे पता वो यहाँ है। उसने तो कहा था कि उसके माँ बाप उम्रे पर गए हैं, मगर वो तो उसके पीछे यहाँ तक पहुँच गए थे। मैंने अनीला को देखा, उसकी रंगत जर्द हो रही थी। वो अभी तक अपने माँ बाप को पुकार रही थी, जबकि वो कब के उसे धुतकार कर जा चुके थे। मैं उसे मुलाजमा की मदद से अंदर ले आया। जाने क्या सच था और क्या नहीं, मगर मुझे यकीन था कि वो लड़की गलत नहीं हो सकती। मुझे वही सच्ची लग रही थी। मेरा दिमाग मुझे चीख चीख कर कह रहा था कि एक अनजान लड़की पर भरोसा मत करो। तुमने सुना नहीं उसके माँ बाप उसे छोड़कर चले गए, तो उसका मतलब तो यही है ना कि ये लड़की झूठी है। मगर मेरा दिल कह रहा था कि मुझे एक बार उसकी पूरी बात सुन लेनी चाहिए, फिर कोई फैसला करना चाहिए। थोड़ी देर बाद मैंने उससे पूछा, अनीला ये सब क्या है? तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे माँ बाप उम्रे पर गए हैं, तो वो यहाँ कैसे आ गए? उन्हें यहाँ का पता कैसे मिला? क्या तुमने किसी को फ़ोन करके बताया था कि तुम यहाँ हो? कहने लगी, मुझे कुछ नहीं मालूम वो यहाँ कैसे आए। मैं तो सुबह से पैसों के लिए आपका इंतज़ार कर रही थी। मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया था। मैंने उससे कहा, तुम मुझे बताओ, जब तुम पहले छूट गई थी और अपने घर भी पहुँच गई थी, तब क्या हुआ था? अनीला कहने लगी, जब मैं घर पहुंची तो मेरा भाई देखकर खुश हुआ था। मैं हफ्ते बाद घर आई थी। उसने बताया कि वो उस दिन पुलिस लेकर आया था, मगर जब वो लोग वहां पहुंचे तो वो औरतें वहां नहीं थीं। उसने मुझे बहुत तलाश किया और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। कहने लगा, मैं रोज़ इस इलाके में जाता हूँ, मगर मुझे आज तक तुम वहाँ नहीं मिली। अपने भाई की मोहब्बत पर मैं रोने लगी और उससे बताया कि वो औरतें मुझे दूसरे इलाके में ले गई थीं। भाभी ने भी मुझे गले से लगाकर खुश आमदीद कहा था, मगर मुझे उसके अंदाज में गर्मजोशी महसूस नहीं हुई थी, या शायद मुझे ऐसा नहीं लगा। मैं अपने भतीजे के साथ बहुत खुश थी। मेरे अम्मी बाबा के आने में अभी 15 दिन बाकी थे। इतने दिन उनकी मुझसे बात नहीं हो पाई थी, तो मैंने घर जाते ही उनको फ़ोन करना चाहा, मगर भाभी ने मना कर दिया और कहा कि बाबा ने मना किया हुआ है कि घर से कोई कॉल ना करे। उन्होंने अपना नंबर ऑफ कर रखा है ताकि यकसुई से इबादत कर सकें। मैंने भाई को कहा कि जिस जगह से मैं भागी हूँ वहाँ छापा पड़वाएं, मगर वो लोग वहाँ से भी फरार हो चुके थे। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूटीन में वापस आने लगी थी। मेरा अम्मी बाबा से बात करने का बहुत दिल चाहता था, मगर जाने क्यों जब भी उनका नंबर डायल करती वो ऑफ मिलता। भाई को मैंने कई बार बाबा से बात करते देखा था, मगर भाभी मुझे जाने क्यों बात नहीं करने देती थी। मैं समझ गई कि मैं इतने दिन घर से बाहर रही हूँ, इसलिए वो मुझसे घिन खाने लगी हैं। अपने बेटे को भी अपने पास रखती थी और मुझे पकड़ने भी नहीं देती थी। उसकी इन हरकतों से मेरा दिल बहुत तंग पड़ गया और मुझे अपना आप ही मुजरिम लगने लगा। अक्सर मैं सोचती थी कि उन औरतों ने बगैर मुझे किसी वजह के अगवा करके क्यों रखा था। आखिर क्या वजह थी? ऐसा करने की ज़रूरत उन्हें क्यों पेश आई? और एक रोज़ मुझे अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया। उस दिन मेरी भाभी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। जब मैंने सुन लिया, वो कह रही थी, वो लड़की तुम लोगों से काबू ना हो सकी। कुछ दिन तुम लोग उसे कंट्रोल में नहीं रख सके। इतने पैसे देकर तुम लोगों का मुंह बंद किया था और काम फिर भी नहीं हुआ। वो मेरे सर पर बैठी है। भाभी की बातों से मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो मेरे बारे में बात कर रही है। मेरा तो वो हाल था कि गोया सर पर आसमान रहा हो, न कदमों तले ज़मीन। जो कुछ मैंने सुना था उसका मतलब तो ये था कि मेरे साथ जो कुछ हुआ था उसकी जिम्मेदार भाभी है। उसी ने सब कुछ करवाया था। ये सब किया धरा उसी का था। ऐसे कैसे वो मेरे साथ कर सकती थी? अचानक उसे महसूस हुआ कि मैं पीछे खड़ी हूँ, तो वो घबरा कर पलटी और फिर कहने लगी, तो तुमने सब सुन लिया? मैंने गुस्से से आगे बढ़ते हुए उसका गिरेबान पकड़ लिया और कहा कि हाँ, मुझे पता चल गया कि उस रात तुमने जानबूझकर उस जगह तबीयत खराबी का बहाना करके मुझे उन लोगों के हवाले करवा दिया। मैं पहले ही सोच रही थी कि ऐसे बगैर जान पहचान के उनका मुझे पकड़ना किस मकसद के तहत है। मैंने उसे धमकी दी कि मैं अभी भाई को फ़ोन करके बुलाती हूँ। उसके साथ मेरी लड़ाई हो गई और उस हाथापाई में मैं गिर गई और मेज़ का कोने से मेरा सर टकराया और मैं बेहोश हो गई।
ہوش آیا تو خود کو ایک بار پھر انہی لوگوں کے درمیان دیکھ کر میں کام سی گئی۔ میں پھر سے ان کے پاس پہنچ چکی تھی اور یہ کیسے ہوا تھا مجھے نہیں معلوم تھا۔ اس عورت نے مجھے تھپڑ مارا اور کہا کہ آج رات تو ہم تیرا نکاح کر کے رہیں گے۔ وہ لوگ بھابھی کے کہنے کے مطابق چل رہے تھے اور اسی نے ان لوگوں کو بولا تھا۔ میں نے مولوی کے سامنے انکار کیا تو ان لوگوں نے مجھے بہت مارا۔ میں نے 2-3 دن بہت مشکل سے گزارے اور دوبارہ وہاں سے بھاگنے کا سوچا۔ اس بار مجھ پر کڑی نگرانی تھی، مگر ایک لڑکی کو مجھ پر ترس آ گیا اور اس نے کل رات مجھے بھاگنے کا موقع دے دیا۔ میں جب کل رات آپ کی گاڑی سے ٹکرائی تو بھاگ بھاگ کر تھام چکی تھی، اس لیے بے ہوش ہو گئی اور تب تک ان لوگوں کو بھی پتہ چل چکا تھا۔ یہ تھی ساری کہانی۔ اور ابھی مجھے میرے امی بابا کہہ رہے تھے کہ میں گھر سے بھاگ گئی ہوں۔ یقیناً مجھے غائب کروا کر اس نے میرے گھر والوں سے یہی کہا ہوگا کہ میں گھر سے بھاگ گئی۔ میرا بھائی بہت پریشان ہو رہا ہوگا کہ اس نے دوبارہ اپنی بہن کو کھو دیا، لیکن میں یہ نہیں سمجھ پا رہی کہ میرے امی اور بابا یہاں تک کیسے پہنچے۔ اس نے ساری کہانی سنا کر آخر میں الجھن سے استفسار کیا اور یہی سوال مجھے چونکا رہا تھا کہ اگر آج اس کے ماں باپ عمرے سے واپس آئے تھے تو صبح ہی صبح یہاں کیسے پہنچ گئے۔ میں نے کچھ سوچ سمجھ کر اپنے انسپیکٹر دوست کو فون کیا اور ساتھ لے کر اس جگہ گیا جہاں سے انیلا فرار ہوئی تھی۔ میں تو ایک رسک کے طور پر وہاں گیا تھا کہ شاید وہ لوگ بھاگ نہ گئے ہوں، مگر وہ لوگ تو بڑی دیدہ دلیری سے وہیں موجود تھے۔ پولیس نے میرے کہنے پر اس ساری کچی آبادی والوں کو گرفتار کر کے تھانے پہنچا دیا۔ ان لوگوں نے بہت جلد اپنا منہ کھول دیا کہ انیلا کو اغوا کرنے کے پیچھے وہی تھے۔ میں نے گھر آ کر انیلا کو کہا، چلو میں تمہیں تمہارے ماں باپ کے پاس چھوڑ دوں۔ پولیس بھی ہمارے ساتھ تھی۔ اس کے گھر والے ہمیں دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ میں نے اس کے ماں باپ سے کہا کہ اگر آپ کو اپنی تربیت پر ذرا سا بھی اعتبار ہے تو ایک بار اپنی بیٹی کی کہانی بھی سن لیں۔ پولیس کی موجودگی کی وجہ سے اس کی بھابھی کچھ کر نہ سکی، مگر اس کی رنگت فک ہو چکی تھی۔ جب وہ ساری کہانی سنا چکی تو اس کے باپ نے حیران ہو کر اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا، اس دن اس نے مجھے فون کر کے کہا تھا، بابا آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے اور ایک بری خبر۔ کہنے لگا کہ اچھی خبر یہ ہے کہ آپ دادا بن گئی ہیں اور بری خبر یہ ہے کہ انیلا گھر سے بھاگ گئی ہے۔ مجھے یقین نہ آیا تو ملازموں سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ واقعی انیلا گھر پر نہیں ہے، اور آج جب ہم واپس آ رہے تھے تو میرے بیٹے نے ہی تمہارے گھر کا ایڈریس دیا تھا اور کہا تھا بابا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ آپ کی بیٹی کس کے ساتھ رہ رہی ہے، اس لیے میں ایئرپورٹ سے سیدھا تم لوگوں کے گھر آیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ساری سازش میں میری بہو شامل ہے، میرا بیٹا بھی ساتھ شامل ہے۔ میں نے کہا جی ہاں، پولیس نے ان لوگوں کو پکڑ لیا ہے جنہوں نے آپ کی بہو کے کہنے پر انیلا کو اغوا کیا تھا، اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ وہ لوگ آپ کی بہو کے میکے والے ہیں۔ یہ اسی کچی آبادی کی رہنے والی ہے جو مہارانی بننے کا خواب لے کر اس گھر میں گھسی ہے۔ انیلا کا بھائی اور بھابھی تو یوں ساکت کھڑے تھے جیسے ان کو یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ وہ پکڑے گئے ہیں۔ سازش بھلا کب تک چھپتی ہے، کبھی نہ کبھی تو سامنے آ ہی جاتی ہے۔ وہ کہنے لگا، بابا نے کہا تھا کہ وہ عمرے سے واپس آ کر اپنی جائیداد ہم دونوں بہن بھائیوں میں بانٹ دیں گے۔ میں اپنی بیوی کی باتوں میں آ گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر ہم کچھ مہینوں کے لیے انیلا کو منظر عام سے غائب کر دیں تو اس دوران ہم بابا کی ساری دولت اور فیکٹریاں اپنے نام کروا لیں گے۔ اس دن میری بیوی کی ڈیلیوری تھی جس دن ہم نے وہ ناٹک کیا۔ میں نے اپنی بہن کو ان لوگوں کے پاس چھوڑ دیا اور خود اپنے گھر آ گیا۔ جب انیلا گھر آئی تو میں ڈر گیا، مگر اس کو کچھ پتہ نہیں تھا، اس لیے جب اس کی میری بیوی سے لڑائی ہوئی تو میں اس کو بے ہوشی کے حالت میں وہیں چھوڑ آیا۔ بابا کو میں نے یہی کہا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ مجھے بس یہی تھا کہ کچھ دن وہ وہیں رہے، جیسے ہی میرے نام سب کچھ ہوتا ہے ہم اسے چھوڑ دیتے۔ میں نے اس سے پوچھا، تم میرے گھر تک کیسے پہنچے؟ وہ کہنے لگا، جب انیلا تمہاری گاڑی میں بیٹھی تو میری بیوی کے گھر والوں نے گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا تھا، جس سے تمہارے گھر کا ایڈریس پتہ چلانا مشکل نہیں تھا۔ میں نے سوچا اچھا موقع ہے، فائدہ اٹھا لیتا ہوں، اس لیے بابا کو کال کر کے تمہاری طرف بھیج دیا کہ وہ اپنی آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھ لیں۔ میں نے جو کیا دولت کے لیے کیا۔ انیلا کے ابا نے اسے زور سے تھپڑ مارا اور پولیس کو کہا، ان دونوں میاں بیوی کو گرفتار کر کے لے جاؤ، انہیں اب میری طرف سے 1 روپیہ نہیں ملے گا، اور جو جیل کی سزا ملے گی وہ ایک الگ، تاکہ یہ سبق سیکھ سکے۔ پولیس کے جانے کے بعد انیلا اور اس کے ماں باپ نے میرا بہت شکریہ ادا کیا اور میں خوش سا واپس آ گیا، کیونکہ میں انیلا سے شادی کا فیصلہ کر چکا تھا اور اس کے ماں باپ کو کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔